کون ہے یہ ڈارون؟ ایوولوشن ہے کیا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایوولوشن کا نظریہ کب پیش کیا گیا؟ ایوولوشن کا نظریہ کہاں پیش کیا گیا؟ آخر کیوں اس نظریے کو پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اور کیسے ڈارون نے ایوولوشن کو ثابت کرنے کے لیے ساؤتھ امریکہ میں 5 سال گزارے؟ ایوولوشن ایک تھیوری ہے یا فیکٹ بھی؟ ہمارے آباء و اجداد آخر آئے کہاں سے؟ ڈارون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سن 1809 میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جو اپنے 6 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر تھا، کیا پتا تھا یہ بچہ آگے چل کر انسانوں کا سوچنے کا معیار ہی تبدیل کر دے گا۔ آج ہم بات کریں گے انسانی سوچ بدلنے والے چارلس ڈارون کی۔ ایڈنبرا یونیورسٹی میڈیکل سکول میں داخل ہونے کے بعد کرسٹ کالج کیمبرج میں داخلہ لیا اور وہیں پر اینٹومولوجی اور بوٹنی میں ریسرچ شروع کی۔ وہیں پر ڈارون کی دوستی بوٹنی کے پروفیسر جان سٹیون ہینسلو سے ہوئی۔ جان سٹیون ہینسلو ایک بہت بڑا بوٹنسٹ تھا اور یہ کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ اصل میں یہ جان ہینسلو ہی تھا جس کی دوستی اور شاگردی کی وجہ سے ڈارون نے ایوولوشن کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ایوولوشن کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1859 میں اپنی کتاب ان دی اوریجن آف سپیشیز میں ارتقائی نظریے کو شائع کیا جس کی بنیاد نیچرل سلیکشن تھی۔ نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب۔ ان دی اوریجن آف سپیشیز میں ڈارون کہتا ہے اس دنیا میں ہر جاندار چیز قدرتی طور پر ماحول کے حساب سے ایوالو ہو رہی ہے، یعنی ہر جاندار چیز میں مختلف جینیات پائے جاتے ہیں اور یہ جینیات نسل در نسل مختلف خصوصیات کا باعث بنتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4 بلین سال پہلے زندگی کی شروعات ہوئی اس زمین پر۔ اربوں سال کی ایوولوشن کے بعد لاکھوں قسم کے جانور اور نباتات، درخت، پودے وجود میں آئے اور یہ سب جانور، درخت، پودے، ایلگی ایوولوشن کی وجہ سے ہی وجود میں آئے۔ انہی ایوولوشن کے چلتے اس کے آخری سرے پر آج تک کے ایک سپیشیز وجود میں آتی ہے، انسان، جسے ہومو سیپین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان بندروں سے آئے تو جو آج بندر، چمپینزیز، گوریلا یہ انسانوں میں ایوالو کیوں نہیں ہو گئے؟ ایسے سوال ہمیشہ اٹھائے جائیں گے۔ آخر کتنی سچائی ہے اس تھیوری میں؟ کیا یہ تھیوری ہے یا فیکٹ بھی؟ اور کیسے الگ الگ قسم کے جاندار وجود میں آئے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈارون نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انسان بندروں سے بنا، لیکن اس کے برعکس یہ کہا جاتا ہے کہ گوریلا، چمپینزیز، بندر انسانوں کے اجداد ایک ہی رہے ہیں اور وہ اجداد آج کے دن زندہ نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں، پہلے ایک تنا بنتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اور پھر پتے، اور ایوولوشن کے مطابق اس ٹہنی میں آخری پتا وہ انسان ہے جو اس پتے کے ساتھ جڑی ہوئی ٹہنی وہ گوریلا یا بندر جو آج زندہ نہیں۔ چلو 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ آخری پتا آج کا انسان ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایوولوشن میں مانتے ہیں ان کے مطابق ایوولوشن کبھی نہیں رکتا اور یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو ٹہنی کے آخری پتے کے بعد تو درخت ختم ہو گیا، یعنی ایوولوشن ختم شد۔ سال 1859 میں چارلس ڈارون نے اپنی کتاب دی اوریجن آف سپیشیز لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے تھیوری آف نیچرل سلیکشن کی بات کی تھی۔ بات تو بہت سادہ سی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے جب بھی ری پروڈکشن ہوتی ہے انسانوں، جانوروں اور پودوں کی، تو جو جینز ہوتی ہیں وہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں جاتی ہیں۔ ہماری جینز ہمارے بچوں میں جائیں گی۔ جب یہ ہوتا ہے تو جینز میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور نئے جینز بنتے ہیں اور نئی ویریشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پاکستانی مرد کی شادی کسی چائنیز لڑکی سے ہو جائے تو ان دونوں کے جینز کے ملنے سے ایک نئی جین پیدا ہوگی۔ یا آپ کی چمڑی بلیک ہے اور آپ کے پارٹنر کی چمڑی گوری ہے اور آپ کے بچے براؤن پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے بچوں کے جینز میں میوٹیشن پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایوولوشن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہوں یا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آ رہے ہیں تو کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اکثر یہ جو ویریشن اور میوٹیشن ہوتی ہے یہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی، اور اسی فائدے اور نقصان کی وجہ سے کچھ سروائیو کر جاتی ہیں اور کچھ سپیشیز ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی سارے پروسیس کو نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فوجی نے اپنے
اپنے آپ کو کیموفلاج کیا ہوا ہے جنگ کے دوران اور اس ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو اب دشمن کے لیے اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے بنسبت دوسرے فوجیوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو کیموفلاج نہیں کیا. دشمن ان کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور ان کو مار دے گا. صرف کیموفلاج والا فوجی ہی بچ سکتا ہے. یہی نیچرل سلیکشن کا فارمولا ہے, سمپل سا. یا مختلف رنگوں کے طوطے ہیں یا جو گرین والا طوطا تو پتوں کے ساتھ میچ کر گیا اور نظر نہیں آیا, باقی رنگوں والے طوطوں کو سانپ نے مار دیا. اب اس بچ جانے والے طوطے کی وجہ سے نئی نسل صرف گرین رنگ کی ہی پیدا ہوگی. سمپلی طور پر نیچرل سلیکشن ایسے ہی کام کرتی ہے. یہاں ایک ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے, سروائیول آف دی فٹیسٹ. اب اگر آپ یہ سوچو کہ باڈی بلڈرز, مارشل آرٹسٹ یا یوگا کرنے والے اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں, تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. نیچرل سلیکشن کے مطابق جسے فٹ اسے گفٹ کا مطلب ہے جو جاندار اپنے ماحول کے حساب سے سروائیو کر گیا وہی زندہ رہے گا. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ماحول کے حساب سے اپنی نیچرل فینومینا کے حساب سے جو اپنے آپ کو سروائیو کرے گا وہی زندہ بچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول یعنی پورے انوائرمنٹ کے حساب سے سروائیو کریں. مثال کے طور پر جیسے شیخ رشید کی عمر تقریباً اس وقت 74 سال ہے, وہ ٹول ڈال کے حساب سے بالکل بھی فٹ آدمی نہیں ہے. شیخ رشید فرماتے ہیں کہ مجھے مشورہ دینے والے ڈاکٹر سب مر گئے جو کہتے تھے شیخ صاحب آپ سگار پینا چھوڑ دو ورنہ آپ مر جاؤ گے. وہ سب سروائیو نہ کر سکے اور میں آج بھی زندہ ہوں, آج بھی سروائیو کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے ماحول کے حساب سے فٹ ہے. اسی لیے کیا فٹ ہے کیا نہیں یہ وقت کے حساب کے ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے. اب نیچرل سلیکشن کے مطابق ڈائناسورس کے دور میں براکیوسورس نے ٹی ریکس سے بچنے کے لیے اپنے آپ بہت ہیوج سائز میں ایوالو کر لیا. لیکن دوسری طرف جب کھانے کی کمی ہوئی تو فٹ ہونے کا مطلب تھا اپنا سائز چھوٹا کر لینا تاکہ آپ کے کھانے کی ضرورت کم ہو سکے. اسی طرح کچھ جانور تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سردی میں رہنے کے لیے ایوالو کیا, جیسے یاک برفانی بھینسا. اس کے جسم پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ یہ سخت سردی میں پہاڑوں کے اور اوپر چلے جاتے ہیں. پولر بیئرز اس کی موٹی چمڑی اور گھنے بال اس کو انٹارکٹیکا کی سخت سردی میں بھی زندہ رکھتے ہیں. دوسری طرف انسانوں جیسی جلد رکھنے والے جانور ایوالو ہوئے تاکہ کم درجہ حرارت والے ماحول میں بھی ایڈجسٹ کر سکیں. اب باری ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ایوولوشن آخر ہوا کیسے. اگر آپ ایوولوشن کے چارٹ کو دیکھیں اور وقت میں پیچھے جاتے رہیں تو ہر کسی میں کامن انسیسٹ دیکھنے کو ملے گا. 5 سے 7 ملین سال پہلے چمپینزیز اور بونویوس کے کامن اینسسٹرز, 8 سے 10 ملین سال پہلے گوریلاز کے ساتھ کامن اینسسٹرز, 12 سے 16 ملین سال پہلے اورانگوٹانس کے ساتھ کامن اینسسٹرز, اور 25 سے 30 ملین سال پہلے کے جو بندر تھے ان کے ساتھ, اور 65 سے 100 ملین سال پہلے تمام میمل جانوروں کے ساتھ جو اس وقت زندہ تھے جیسے جنگلی چوہا, ہاتھی اور وہیل وغیرہ. سارے جانوروں اور پودوں کا ایک ہی کامن اینسسٹر تھا. سب کی شروعات ہوتی ہے 4 بلین سال پہلے. زمین پر کوئی خشکی نہیں تھی, صرف پانی ہی پانی تھا. پہلا آرگینزم کون سا تھا؟ سائنسدانوں نے بہت سمپل نام دیا اس کو, فرسٹ یونیورسل کامن اینسسٹر, شارٹ میں فوکا, FUCA. اس وقت نہ جینز تھے اور نہ DNA, بس ایک پانی میں تیرتا ہوا خلیہ جو RNA میں تبدیل ہو گئے. اس RNA نے ایک مالیکیول بنا, پھر PTC کے نام سے. مطلب یہ سب خود بخود ہو رہا تھا جس سے فوکا بنا. یہ پہلا سیل اینسسٹر بھی نہیں تھا. کیا ہم اس کو زندہ سیل کہہ سکتے ہیں یا نہیں یہ کہنا مشکل ہو. مثال کے طور پر ایک وائرس کو امیجن کرو. ایک وائرس کو نہ تو لیونگ کہا جاتا ہے اور نہ نان لیونگ. وائرس اپنے آپ کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا جب تک اپنے ہوسٹ کی باڈی میں نہ ہو. میں یہاں زیادہ پیچیدہ صورتحال نہیں رکھنا چاہتا اور نہ زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر میں اس پر بات کروں تو گھنٹوں کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں کہ کیسے شروع میں صرف ایلیمنٹس تھے, پھر ان سے نیوکلیوٹائڈز بنے, پھر RNA بنے. تقریباً 3.8 بلین سال پہلے فوکا ایوالو کر جاتا ہے ایک یونیسیلر آرگینزم سے. اسے کہتے ہیں لوکا. لوکا کا مطلب ہے لاسٹ یونیورسل کامن اینسسٹر. اس زمین میں موجود سب زندہ چیزیں, جانور, انسان, درخت, پودے, بیکٹیریا, ایلگی, فنگی, ان سب کا کامن اینسسٹر لوکا ہے. سائنسدان مانتے ہیں کہ لوکا پہلے پروکائروٹک مائکروب رہا ہوگا جس میں ایک سیل میمبرین بھی تھا
اب یوکیریوٹ اور پروکیریوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یوکیریوٹک سیل میں پراپر ایک نیوکلس ہوتا ہے جبکہ پروکیریوٹ سیل میں نیوکلس نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ لوکا میں تقریباً 355 جینز تھے، اور یہ اس لیے کہ آج اس زمین پر جو بھی زندہ چیز ہے اس میں 355 جینز موجود ہوتے ہیں، اور یہ بالکل نئی ڈسکوری ہے جو جولائی 2016 میں ہوئی۔ جرمنی کے سائنسدان ولیم مارٹن نے اس کی ڈسکوری کی، اور اس ڈسکوری سے صرف 4 مہینے پہلے ہی سائنسدانوں نے لیب میں ایک زندہ سیل بنایا جو سروائیو کر سکتا ہے اور ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہے، اور اس سیل میں 473 جینز تھے جبکہ لوکا میں 355 جینز تھے۔ اسی لیے لوکا کو ہاف الائیو تصور کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وائرسز کی پیدائش لوکا کے ساتھ یا اس سے بھی پہلے ہوئی تھی، کیونکہ زندگی میں وائرسز کی بہت اہمیت ہے۔ حال ہی میں کرونا وائرس بھی آیا تھا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے۔ صرف امریکہ میں تقریباً 12 لاکھ لوگ اس وائرس سے مرے۔ بلینز آف ایئرز کے بعد لوکا 2 حصوں میں ایوالو کر گیا، آرکیا اور بیکٹیریا میں۔ یہ دونوں مائکرو آرگنزم ہیں، فرق صرف سیل وال اور پلازما ممبرین کا ہے۔ کئی بلین سال بعد ایک کائنو بیکٹیریا ایوالو ہوتا ہے جو فوٹو سنتھسس کر سکتا تھا، مطلب دھوپ اور پانی کو استعمال کر کے انرجی جنریٹ کر سکتا تھا۔ اس کا مچھلی 480 ملین سال پہلے ریڑھ کی ہڈی کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی والے تمام جانور سیفائلم ورٹیبریٹا کے ذریعے آئے جو کہ فائلم کورڈیٹا کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مچھلی بنی آرنڈسپس نام کی، پھر باری آئی 4 پاؤں والے جانوروں کی جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، ان کو ٹیٹراپیڈ کہتے ہیں۔ یہ سب ابھی پانی میں ہی چل رہا ہے، ابھی خشکی زمین کی بات نہیں ہو رہی۔ تقریباً 375 ملین سال پہلے ایوستھینوپیٹرون
मेगालोडॉन इवॉल्व होती है जो तकरीबन 6 फुट लंबी थी। इसका जबड़ा बहुत मजबूत, दांत बहुत नुकीले थे। मतलब यही वो मछली है जो जमीन और समंदर की मखलूक के दरमियान राब्ते का जरिया बनी। तो यहाँ पर कुछ मछलियों के बारे में साइंसदान कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ मछलियाँ जैसे टिकटॉलिक रोजेल्स, ये इस वक्त की टिकटॉकर मछली थी मजाक कर रहा हूँ। टिकटॉलिक रोजेल को 2004 में डिस्कवर किया गया था। इसके बड़े 4 फिन्स ने इसको सपोर्ट किया होगा ज़मीन पर आने के लिए। इसका जबड़ा मगरमच्छ जैसा था जिसकी वजह से ये ज़मीन पर भी खा सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा। गुजरे हुए मिलियन साल को हम सिर्फ थ्योरेटिकली ही पेश कर सकते हैं, इनका सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी टिकटॉकर मछली की एक रिश्तेदार थी कैकिटानिया वाकई, और इसी किस्म की और मछलियां समंदर से जमीन पर आई लेकिन वापस चली गई इवॉल्व होने। डॉल्फिन और व्हील्स मैमल्स हैं, यानी दूध पिलाने वाले जानवर, और ये दोनों इंसानों से ज़्यादा कंपेयर भी हैं निस्बतन मछलियों को। और इन दोनों को सांस लेने के लिए पानी से ऊपर भी आना पड़ता है, यानी इंसानों और व्हेल का कोई कॉमन इंसेस्टर रहा होगा जो ज़मीन पर रहता था। तकरीबन 368 मिलियन साल पहले एम्फीबियंस की डेवलपमेंट हुई। एम्फीबियंस यानी मेंढक और सैलमेंडर जैसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी। फिर एवोल्यूशन होती है रेप्टाइल्स की। सांप, कछुकुमे, मगरमच्छ, छिपकली, इन्हीं ब्रांचेस से डायनासोर भी बने। डायनासोर्स यानी तकरीबन 230 मिलियन साल पहले, 225 मिलियन साल पहले एवॉल्व होता है ये 20 सेंटीमीटर लंबा चूहे जैसा जानवर जिसका नाम है ब्राजीलियोडॉन। इसे दुनिया का सबसे पुराना मैमल माना जाता है और ये डिस्कवरी 6 सितंबर 2022 को होती है। और इससे पहले साइंसदानों को लगता था कि सबसे पहला मैमल था मोर्गानोकोडॉन। यहाँ हम देखेंगे कि साइंस में कोई भी चीज हतमी नहीं होती। जिस चीज को साइंस आज सही कह रही है वो कल गलत साबित हो सकती है, जिसकी मिसाल ब्राजीलोडॉन और मोर्गानोडॉन की है। साइंस बदलती रहती है। इसकी एक और मिसाल आइटम नाकाबिले तकसीम है। ये थ्योरी यूनानी साइंसदान डेमोक्रिटस ने पेश की थी। ताहम 1897 में जे थॉमस ने तजुर्बात से साबित किया कि आइटम मजीद छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है जिसमें मनफी चार्ज वाले ज़र्रात शामिल होते हैं। फिर 1917 में अर्नेस्ट फोर्ड ने आइटम में न्यूक्लियस को दरियाफ्त कर लिया। अर्नेस्ट ने 1917 में नाइट्रोजन गैस पर अल्फा ज़र्रात की बौछार करके देखा तो मुशाहिदा हुआ कि नाइट्रोजन गैस से हाइड्रोजन गैस तब्दील हो रही है। इस बात का सबूत था कि आइटम को मजीद तोड़ा जा सकता है। पर इन्हीं तजर्बात को आगे चलकर दुनिया की तबाही का सामान भी बनना था, यानी न्यूक्लियर बम। साल 1945 में पहला आइटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया जिससे एक ही लम्हे में 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल में एवोल्यूशन जानवरों में होती है या नहीं, लेकिन शायदात से पता चलता है कि एवोल्यूशन साइंस में ज़रूर होती है। जो चीज़ कल गलत थी वो आज सही होगी और जो चीज़ आज सही है कल गलत साबित हो सकती है। यही साइंस के मुशाहिदात और थ्योरीज हैं। जो मैमल अंडे देते हैं इनको मोनोट्रेमेंस कहा जाता है। आज के दिन 5 मोनोट्रेमेंस की स्पीशीज जिंदा हैं, जिनमें से एक है प्लाटेप्स। प्लाटेप्स के 120 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स भी पाए गए हैं जो आज के प्लाटेप्स से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थे। यानी 120 मिलियन साल पहले वाला प्लाटेप्स और आज का प्लाटेप्स एक जैसा ही दिखता है, यानी कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। मोनोट्रेम्स के अलावा 2 और ब्रांचेस जिंदा हैं इस फैमिली की। एक है प्लासिंटल्स और दूसरा मार्सुपियोस। प्लासिंटल्स वो मैमल्स होते हैं जिनकी माँ के यूट्रस में बच्चा पलता है, जैसा कि इंसान, शेर, घोड़ा, गधा, हाथी। मार्सुपियल्स वो जानवर होते हैं जिनके माँ के पाउच में बच्चा बनता है, जैसा कि कैंगरूज और कोआलास। यानी 3 किस्म के मैमल्स वाले, पाउच वाले और यूट्रस वाले, यानी ये सब बच्चे माँ का दूध पीते हैं। मोनोट्रेम्बल्स का डाइवर्जन हुआ 166 मिलियन साल पहले। फिर 125 मिलियन साल पहले मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स मैमल भी अलग अलग शाखों में बढ़ गए। आज से तकरीबन 40 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे। जब मार्सुपियल्स की पैदाइश हुई तो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में फैल गए और अंटार्कटिका पहले जंगल हुआ करता था, कोई बर्फ नहीं होती थी यहाँ, और आज ये तीनों कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो चुके हैं। तो ये तीनों मार्सुपियल्स हमें सिर्फ इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में ही देखने को मिलते
ملتے ہیں۔ پلیسنٹلس میمل کا سب سے پرانا فوسل نارتھ ایسٹ چائنا میں پایا گیا تھا۔ اس کی ڈیٹنگ کی گئی تو وہ 125 ملین سال پرانا تھا۔ اس جانور کو نام دیا گیا تھا ایپومایا۔ پھر 2013 سائنسدانوں نے جس چیز کی نفی کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ اس کریچر میں وہ سارے فیچرز نہیں تھے جو آج کے پلیسنٹلس میمل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بھی ایوولوشن ناکام ہوئی۔ ماورین اور اس کے کو ریسرچرز نے اس کی نفی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پہلا پلیسنٹل میمل صرف 65 ملین سال پہلے ہی پایا گیا تھا۔ یہ بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے، ثابت کرنے کو کچھ نہیں۔ اور وہ جانور کچھ ایسا دکھتا تھا۔ اب ٹائم لائن کا وہ دور شروع ہو رہا ہے جب ڈائنوسارز کو ایسٹرائیڈ نے ختم کر دیا تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے جانور اور میملز کو ایوالو ہونے کا موقع ملا۔ یہ سب سے بہترین دور تھا نیشنل سائنس فنکشنز کے مطابق پلیسنٹل میملز کے بننے کا۔ تقریباً 40 ملین سال پہلے انڈین کانٹیننٹل پلیٹ ایشیا سے ٹکرا گئی جس سے ہمالیہ پہاڑی سلسلہ وجود میں آتا ہے۔ اسی وقت پلیسنٹلز میملز الگ الگ جنگلوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہاں ایک برانچ ہوتی ہے اینگولیٹس کی جن کے پیروں میں کھر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گائے، بھینسا، بھیڑ، بکری، اونٹ، ہاتھی یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یعنی جن کے 2 کھر ہوتے ہیں وہ اوٹ ٹوڈ اور جن کا 1 کھر ہوتا ہے وہ ایون ٹوڈ کہلاتے ہیں۔ گدھا، گھوڑا، زیبرا، رائنو یہ سب ایون ٹوڈ اور اس کے علاوہ ایک اور برانچ ہے جسے کارنیورس پلیسنٹلس میملز کہتے ہیں جیسے بلی، کتا، شیر، لگڑبگا، ٹائیگر وغیرہ، اور یہ سب گوشت خور جانور ہیں۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ویل اور ڈولفن کو کیٹاسیپین میمل کے گروپ میں ڈالا جاتا ہے اور یہ ان کی کلوزسٹ اینسیسٹری اینگولیٹس کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، ویل اور ڈولفن گائے بھینسوں سے زیادہ قریب ہے۔ پھر ایک کیٹیگری ہے ایپوتھیریا کی جس میں ہاتھی اور یہ چھوٹا سا دکھنے والا جانور ہائریکس ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں ہاتھی اور کہاں ہائریکس ایک ہی کیٹیگری میں آئے، تو اس کا جواب ہے کہ ایوولوشن ایک سیدھی لائن میں نہیں چلتی بلکہ یہ ایک ہی وقت میں بہت مختلف سمتوں میں چلتی ہے۔ ایوولوشن 4 وجہ سے ہوتی ہے، 4 فورسز آف ایوولوشن۔ ان میں سے 2 کا تو میں نے بتا دی۔ ایک ہے جینیٹک میوٹیشن، مطلب ریپروڈکشن کے دوران جینز کی ٹوٹ پھوٹ اور نئے جینز میں میوٹیشنز آ جاتی ہے۔ دوسرا ہے نیچرل سلیکشن، مطلب جو جینز ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیں اور وہ سروائیو کر کے ایوولوشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم تیسرے فورس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تیسرا ہے جینیٹک ڈرفٹ۔ اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے جیسا کہ بہت سارے جانور مختلف کانٹیننٹس میں آباد ہیں اور ایک بہت بڑے دھماکے یا زلزلے یا آتش فشاں کی صورت میں سارے کانٹیننٹس کے جانور مر گئے اور صرف ایک کانٹیننٹ کے جانور بچے، تو جو بچ گیا بس اسی جانور کے جینیٹکس کو ایوالو ہونے کا موقع ملے گا۔ اور اس طریقے کے ایونٹ کو بوٹل نیک ایفیکٹ ٹائپ کہا جاتا ہے۔ جینیٹک ڈرفٹ کا اس کی مثال نارتھ امریکہ میں کئی 100 سال پہلے ہوا تھا۔ بائزو نام کا جانور امریکہ میں بہت پایا جاتا تھا ہر جگہ۔ انسانوں نے اس کی ہنٹنگ کر کر کے اس کو تقریباً ختم ہی کر دیا تھا، لیکن اس کی ایک سب سپیشیز پلین بیزو نام سے امریکہ میں بچی رہ گئی۔ بعد میں اس کو بچانے کے لیے پروگرام شروع کیے گئے۔ دوبارہ جب اس کی نسل بڑھی تو ساری نسل صرف اس ایک سپیشیز سے ہی آئی۔ یہ ایک بوٹل نیک جینیٹک ڈرفٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آج جو بائسن کی سپیشیز دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی پلین بائسن سپیشیز ہیں۔ ایک دوسرے ٹائپ کا جینیٹک ڈرفٹ بھی ہو سکتا ہے فاؤنڈر ایفیکٹ۔ کسی جانور کی چھوٹی سی پاپولیشن آئسولیشن میں چلی جاتی ہے، پھر صرف آپس میں ہی ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ انسانوں میں اس کی مثال ایمش پیپلز ہیں جو امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے اور ان کی اینسیس جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سے ہے، تقریباً 200 سال پہلے آئے۔ امریکہ اور کینیڈا میں جو لوگ آئے تھے وہ صرف 200 کے قریب تھے۔ یہ کمیونٹی اتنی کنزرویٹو تھی کہ آپس میں ہی شادیاں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں میں ہی شادیاں کی، یہاں تک کہ صرف 200 سالوں میں یہ 2.5 لاکھ تک ہو گئے اور ان سب کی اینسیسٹر صرف وہ 200 لوگ ہی ہیں۔ یہاں چارلس ڈارون کہتا ہے کہ جینز ڈائیورسٹی اتنی کم کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ان 200 لوگوں میں سے ایک آدمی کے اندر ریسیسیو جینز تھی جس سے ایلس وین سیرولڈ سنڈروم نامی بیماری ہوتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس سے ہاتھ چھوٹے اور زیادہ انگلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ انگلیاں ہونے سے آپ کو رتک روشن ضرور یاد آیا ہوگا کیونکہ
جس کے چلتے دنیا میں سب سے زیادہ یہ بیماری صرف ایمش لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ ایوولوشن کی نظر سے دیکھا جائے یہ اچھا ہوتا ہے کہ جینز ڈائیورسٹی زیادہ سے زیادہ دیکھنے کو ملے۔ اب آتے ہیں چوتھی وجہ، اسے کہتے ہیں جینز فلو۔ یہ جینز ڈرفٹ سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس میں ایک نسل کی دوسری نسل میں مائگریشن ہوتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال افریقہ میں پائے جانے والے ملیریا کے مچھروں میں انسیکٹیسائیڈ ریزسٹنس کی جینز کا پایا جانا ہے۔ انسیکٹیسائیڈ ریزسٹنس کے جینز پہلے کسی اور قسم کے مچھر میں پائی جاتی تھی، لیکن جب جینز فلو ہوا تو یہ جینز افریقہ کے مچھروں میں بھی منتقل ہو گئی۔ ایوولوشن میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں، یہ چند دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ ہم نے میملز کے کیسز میں دیکھا، لیکن یہ ایوولوشن 1-2 سالوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال کرونا وائرس ہے۔ سارس کووڈ-2 وائرس جو تھا، اس میں ہی کتنی میوٹیشنز ہم نے دیکھی، کبھی ڈیلٹا ویریشن تو کبھی اومیکرون ویریشن۔ یہ ایوولوشن نہیں اور کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں اب تک کئی سوالوں نے جنم لے لیا ہوگا۔ یہاں سب کچھ بیان ہوا سوائے اس کے کہ انسان کیسے بنا۔ سال 2010 میں نیاندرتھال جینوم پروجیکٹ کی ڈرافٹ رپورٹ نے نیاندرتھالز اور جدید انسانوں کے درمیان جینز فلو کے ثبوت پیش کیے۔ نیاندرتھالز بندروں اور انسانوں کے بیچ کی ہی ایک کوئی چیز ہے، اور یہ جینز فلو تقریباً 2 سے 3 لاکھ سال پہلے ہوئی، لیکن زیادہ امکان 65,000 سال پہلے ہوئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوریشیائی اور مقامی آسٹریلوی امریکی اور شمال افریقی باشندوں میں 1 سے 4%، سب صحرائی افریقی باشندوں میں 0.3% نیاندرتھالز کے جینز کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ لیکن فروری 2009 میں میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ کی ٹیم، جس کی قیادت سوانتے پاپو نے کی، انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے نیاندرتھالز جینوم کا پہلا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق نیاندرتھالز جو ابتدائی انسانی نسل تھی ختم ہو چکی۔ جدید انسانوں میں نیاندرتھالز جینوم کا کوئی ثبوت نہیں ملا، سوائے سوانتے پاپو نے کہا کہ فوسل سے نکالا گیا ڈی این اے استعمال کرتے ہوئے نیاندرتھالز کو کلون کرنا ناممکن ہے اور ناممکن ہی رہے گا۔ اگر انسان اور چمپینزیز ایک ہی شاخ کے دو رخ ہیں تو انسان اور چمپینزیز کا ملاپ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا آج انسان بندروں سے ملاپ کر کے کوئی اور سپیشیز بنا سکتا ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی تجربات ہو چکے ہیں؟ کیا بندر جینیٹک چینج کر کے انسان بنایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کے اور بہت سے سوالوں کے جواب ہم بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔